زبیر اپنی سکی بہن کو قتل کرنے کے جرم میں جیل میں قید تھا۔ وہ اس وقت جیل کے اندر اپنی بیرک میں نماز کے دوران حالت رکوع میں تھا جب پیچھے سے آنے والے بزرگ قیدی نے ٹھڈا مار کر اسے گرا دیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا کہ تیرے جیسوں کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ زبیر دوبارہ اٹھا اور وہیں سے نماز شروع کر دی تھی۔ میرا نام زبیر ہے، میں پاکستان پنجاب میں کبیر والا کا رہائشی ہوں۔ میں نے اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا تھا۔ میری بہن بد کردار نہیں تھی۔ اپنی بہن کو قتل کرنے سے پہلے میری سوچ بھی آپ لوگوں کی سوچ کی طرح ہی تھی کہ بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والی ہر بہن بد کردار ہوتی ہے، مگر اپنی بہن کی جان لیتے وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ ضروری نہیں بھائی کے ہاتھوں مرنے والی ہر بہن بد کردار ہو۔ میرے والد صاحب مستریوں والا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مقامی علاقے میں ہی ایک وڈیرے چودھری انتصار کی عالیشان کوٹھی تعمیر کی، مگر جب کوٹھی پر لینٹر ڈالا گیا تو نچلی زمین نرم ہونے کی وجہ سے زمین بیٹھ گئی اور کوٹھی دڑام سے نیچے آ گری۔ انتصار نے میرے والد صاحب پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کوٹھی کے لیے جو سیمنٹ اور باقی میٹیریل منگوایا تھا وہ تم نے آدھے سے زائد باہر بیچ دیا ہے۔ کوٹھی کی تعمیر میں تم نے آدھا بھی نہیں لگایا، اس لیے اب تم میرا نقصان پورا کرو۔ چودھری انتصار علاقے کا بہت بڑا منشیات فروش تھا۔ اس کے بڑے بڑے لوگوں اور آفیسروں کے ساتھ تعلقات تھے۔ پولیس والے اس کے ذاتی ملازم لگتے تھے، لہٰذا چودھری انتصار نے میرے والد صاحب کو گھر سے اٹھوا کر اپنے ڈیرے پر منگوا لیا اور لوگوں کے سامنے میرے والد صاحب کو برہنہ کر کے الٹا لٹکا کر لوگوں سے تشدد کروانا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب بالکل برہنہ حالت میں تشدد سہتے سہتے اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، مگر چودھری انتصار اور اس کے ظالم ساتھیوں کو میرے والد صاحب پر ترس نہ آیا۔ آخر کار میرے والد صاحب نے 3 دنوں میں آدھا قرض واپس کرنے کی حامی بھر لی تو ان کی جان چھوٹی۔ اپنا گھر اور زمین بیچ کر جتنے پیسے ملے وہ چودھری انتصار کو دیے، جبکہ باقی پیسے جلد دینے کا وعدہ کیا اور اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے گردہ بیچ کر باقی پیسے بھی چودھری انتصار کو ادا کر دیے۔ پیسے ادا کرنے کے بعد بھی ہمیں سکون نصیب نہ ہوا اور کسی نے چودھری انتصار کے سامنے جھوٹ بول دیا کہ میرے والد صاحب نے پولیس میں چودھری انتصار کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ چودھری انتصار نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں میرے والد صاحب کو پھر ڈیرے پر منگوا لیا اور بے تحاشا تشدد کا نشانہ بنایا۔ دونوں بازو اور ٹانگیں توڑ دیں، جسم کی اور بھی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ میرے والد صاحب 3 ماہ اسپتال میں رہنے کے بعد چل پسے۔ میری ماں نے میڈیکل بنوا کر FIR درج کروا دی۔ پولیس والوں نے کیس تو درج کر لیا، مگر ساتھ ہی دلالوں کا کردار ادا کرتے ہوئے چودھری انتصار کو بھی بتا دیا اور چودھری انتصار کے کہنے پر میرے خلاف منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کر لیا۔ مجھ پر جھوٹا مقدمہ ہونے کے باوجود پولیس نے میرے گھر پر اسی وقت ریڈ کر دی، جبکہ قاتل ہونے کے باوجود چودھری انتصار کو پوچھا بھی نہ۔ میں گھر سے فرار ہو گیا تو میری ماں اور بہن کو اٹھا کر تھانے لے گئے۔ مقامی سفید پوش اور خدا ترس لوگوں نے پولیس والوں سے میری ماں اور بہن کی جان چھڑائی۔ چودھری انتصار میری ماں کو مجبور کرتا کہ اس کے خلاف کیس واپس لیا جائے اور زبیر کو جلد پولیس کے حوالے کیا جائے۔ آخر کار میری ماں نے تنگ آ کر اس شرط پر چودھری انتصار کے خلاف کیس واپس لینے کی حامی بھر لی کہ پولیس زبیر کے خلاف جھوٹا مقدمہ بھی خارج کر دے گی۔ چودھری انتصار نے شرط مان لی۔ یوں میری ماں نے پولیس اور عدالت کے سامنے چودھری انتصار کو معاف کر دیا، مگر میری ماں سے بیان دلوانے کے بعد چودھری انتصار نے اپنی شرط سے مکرتے ہوئے میری ماں سے کہا کہ بد چلن عورت، میں تمہیں عبرت کا نشان بنا کر چھوڑوں گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی چودھری انتصار کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہ کر سکے۔ پولیس والوں نے فقط چودھری انتصار کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر میری ماں اور بہن کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مجھے جلد گرفتار کروائیں۔ اسی دوران ایک بار میری ماں اور بہن بازار سے واپس آ رہی تھی۔ دن دہاڑے بھرے پڑے راستے میں چودھری انتصار کے بیٹے نے کچھ غنڈوں کے ساتھ مل کر میری بہن پر تشدد کیا۔ میری بہن کے سارے کپڑے پھاڑ دیے، یہاں تک جاتے ہوئے میری بہن کے تن پر موجود بچے کھچے کپڑے بھی اتار کر میری ماں کے سامنے
اتنے غیر مردوں کے بیچوں بیچ بالکل برہنہ حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں اپنی بیٹی کی اتنی توہین برداشت نہ کر سکی اور اسی رات صدمے سے مر گئی۔ ماں کی موت کی چوتھی رات مجھے پتہ لگا تو میں ماں کی قبر پر گیا اور پھر چھپ چھپا کر گھر آیا۔ میرے گھر میں میری بہن کے علاوہ ایک ہمسائی موجود تھی۔ میری بہن نے ہمسائی کو باہر بھیجنے کے بعد ہاتھ جوڑتے ہوئے اللہ کا واسطہ دیا اور کہا، بھائی مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، اگر تم نہیں مارو گے تو چودھری انتصار کا بیٹا غنڈے موالی لوگوں کے ساتھ مل کر میری عزت تار تار کرنے کے بعد مجھے مار دے گا۔ میں نے اپنی بہن کی بات نہ مانی تو میری بہن نے قرآن پاک اٹھا کر اس میں سے سورہ یاسین کھول کر اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زبیر بھائی اگر آپ مجھے قتل نہیں کرو گے تو میں اپنی جان خود لے لوں گی، مگر خودکشی حرام ہے، اللہ کا واسطہ تم چاہو گے کہ تمہاری ماں اور بہن جنہوں نے اس دنیا میں عذاب سہا ہے وہ اگلی دنیا میں بھی حالت عذاب میں رہیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے بہن کو سینے سے لگایا، اسے تسلی دی، مگر میری بہن نے بات نہ مانی۔ مجھے بھی یقین تھا کہ میں اپنی بہن کی زندگی اور عزت کا دفاع نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ بہن کو قتل کرنے کے بعد میں فرار ہو گیا اور چودھری انتصار اور اس کے بیٹے کی کھوج میں رہنے لگا، جبکہ دوسری طرف پولیس نے میرے خلاف بہن کو قتل کرنے کا مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ایک رات مجھے چودھری انتصار کی مخبری ہوئی، میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ بنایا، انتظام مکمل کیا، مگر نہ جانے کیسے پولیس کو میری بھی خبر مل گئی اور پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے چودھری انتصار کے کہنے پر مجھے سردیوں کی راتوں میں برہنہ کر کے باہر کھڑا رکھا، میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا۔ آخرکار عدالت نے مجھے منشیات کے کیس میں بری کر دیا، جبکہ بہن کو قتل کرنے کے کیس میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ جیل میں لوگ مجھ سے اس لیے متنفر ہیں، کہتے ہیں کہ میری بہن بدچلن تھی اس لیے میں نے مار دی، حالانکہ معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ بدچلن بہن جب تک خود نہ چاہے اس کے بھائی یا باپ جیل نہیں آیا کرتے۔ یہ لوگ نہ میرے ساتھ مل کر کھاتے ہیں، نہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہی اپنے برابر سونے دیتے ہیں۔ میں یہاں ہی جوتوں والی جگہ پر سوتا ہوں اور یہاں مناسب جگہ دیکھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ چودھری انتصار کے متعلق پوچھنے پر زبیر نے بتایا کہ چودھری انتصار کا بیٹا اپنی محبوبہ کو ملنے کے چکر میں قتل ہو گیا تھا، جبکہ چودھری انتصار کی بیٹی گھر سے فرار ہو گئی ہے اور آج تک نہیں مل سکی۔ چودھری انتصار خود نابینا ہو چکا ہے، اس کی بیوی نے اس کے دستخط وغیرہ لے کر ساری زمین اپنے بھائیوں کے نام کروا دی ہے اور چودھری انتصار ایک فلاحی ادارے میں چلا گیا ہے جہاں اسے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔